یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا جوتا خوبصورت ہو، اس کا لباس خوبصورت ہو۔ میرے قریب محبوب نے فرمایا اللہ جمیل ویحب الجمال، اللہ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ خود بھی خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ رب العزت تو ایسا ہے جو پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو، طہارت اختیار کرنے والوں کو اللہ رب العزت پسند فرماتا ہے۔ فرمایا تکبر اس بات کا ہے کہ تو حق بات کا انکار کرے، اور دوسرا یہ ہے کہ متکبر ہونا اس بات کی نشانی کہ آدمی دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر جانے۔ تو یہ میسج آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی تقریر کرنے کے لیے آئیں، آگے پیچھے جیسا بھی ماحول چلتا رہتا ہے، درویشی ماحول ہوتا ہے، مگر جب بھی آپ کی ڈیوٹی لگے، آپ جب اس جمعرات کے دن کو اپنی تقریر کرنے کے لیے آئیں، آپ کا لباس انتہا درجے کا سفید ہونا چاہیے، بالوں میں کنگھی ہوئی ہو، چہرہ دھو کر آئیں، اگر ہو سکے تو سرما ڈال کے آئیں، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب سنت پہ عمل کریں گے اللہ آپ کے لہجے میں خوبصورتی پیدا فرما دے گا۔ تو آپ دوسروں سے اپنے آپ کو کم نہ سمجھیں۔ میں آگے بھی کہتا رہتا ہوں، سیدی اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت پشتہ عشق رسالت امام عشق و محبت الشام اللہ خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ ایک عالم دین کا، ایک دین کے طالب علم کا جوتا اتنا چمکدار ہونا چاہیے، جوتا اتنا چمکدار ہونا چاہیے کہ جب بھی وہ بازار میں نکلے تو کسی کی نظر عالم دین کے طالب علم کے چہرے پہ نہ پڑے، وہ اس کے جوتے کو ہی دیکھتا رہے، وہ اس کے جوتے کو دیکھتا رہے، جوتے میں اتنی چمک ہونی چاہیے۔ اور فرمایا جب بازار میں کوئی سودا خریدنے جائے تو پوچھے نہیں کہ یہ کتنے کی قیمت ہے اور اس میں اب کم کرو، لجاجت نہ دکھائے، لالچ نہ دکھائے، کوئی